اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں۔ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے، ناکامی کے اسباب میں کامیاب، کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیس آپ کا مقدر ہے، کہتے ہیں نا اسٹرگل۔ آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے، سب نہیں پھینکو ہوتے ہیں، اسٹرگل، میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا، محنت کی ہے، آپ بھی محنت کریں۔ کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ، تو ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا، دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا۔ وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے ٹھیک ہے نہ ایک دن اسکول پڑھا اس نے، کچھ بھی نہیں ہو، اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی، پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے، کچھ بھی محنت نہیں کی، نمبر آپ کے 100 مل گیا، اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گیا، اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے۔ موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے۔ تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو۔ بل گیٹس بہت اچھا ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے، بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس نے۔ تو بل گیٹس، اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں۔ اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے، ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو، بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو، یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں، یہی ہے نا، یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے، یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا، یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا، کچھ بھی ہو، ہم کہیں گے نہیں اس سے اللہ خوش ہوگا، تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار، بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا، اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے۔ کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو، اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے، اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے، دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے، کیا کھیلتا ہے یار، کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے۔ دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں، ہیں بھائی۔ اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں، ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے۔ ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے، میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا، اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، زاربند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ تو ہر آدمی پر نا ایک خبط سوار ہو جاتا ہے، تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے، تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں، اور میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار، یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا، بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے، آگے کام تو کوئی اور ہے، یہی اسی کو کام بنا لیا، اسی کو کیا بنا لیا، کام بنا لیا۔ تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں، شارٹ ہے، وہ نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا۔ اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ، بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا، تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا، مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں،
1.25 लाख दफ़ा, पता नहीं 5 लाख दफ़ा ये तस्बीह पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तमाम महल्ले के हजरात से गुजारिश है मस्जिद में आ जाएं। और उसके बाद बेहतरीन गरम गरम जलेबियाँ मिलती थी, बड़ी गरम गरम। आप गरम जलेबी खाओ ना, भूख भी लग रही है, बड़ा मज़ा आता है। तो हम पहुँच जाते थे, जलेबियों की नीयत होती थी हमारी, बच्चे थे और सारे बच्चे ही आए हुए थे, बड़े भी नहीं आए हुए, बड़े नहीं आए हुए होते थे। बड़ों को था मुल्क के हालात जितने मर्जी ख़राब हो जाएं, कौन जाएगा भाई, इतने 1.25 लाख 5 लाख मुकम्मल करना आसान तो नहीं है। तो हमारे सामने वो दाने रखे हुए होते थे उसके खजूर के, तो भाई ये 5 लाख दाने मसलन ये कंप्लीट करने हैं। तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक दाना उठाया अगले की जेब में फेंक दिया ना, खेल भी चल रहा है। एक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर ऐसे घुन्ने बन गए। वो उसको लगा किसने मारा बे, अच्छा ये तस्बीह भी, क्योंकि मौलवी साहब निगरानी कर रहे होते थे ना कि ये तस्बीह चल भी रही है कि नहीं। अच्छा इतना हमें डर होता था कि यार ये तस्बीह सही ख़त्म करने हैं ताकि जलेबी हलाल हो जाए। हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर तस्बीह नहीं पढ़ी तो जलेबी ना हराम हो जाए कहीं। तो पढ़ रहे होते थे, एक तरफ इतने नेक, वरना कोई मुंह आके थोड़ी देखता है, और दूसरी तरफ शरारतें भी चल रही हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके नाक पे मारा, वो देख रहा है किसने मारा बे, वो उसको लड़ रहा है। फिर हमने किसी को यूं कहा, उसकी जेब नजर आ रही है तो जेब में फेंक दिया। ऐसे शरारतें भी चल रही हैं, वो ख़त्म होते थे, फिर जलेबी खाते हुए घर आ जाते थे। तो हम तो बच्चे थे। आज किसी बड़े को बिठाओ, जिक्र करो, तो उसकी कैफियत भी यही होती। बल्कि अब तो वजीफे जो पढ़ रहे हैं ना सुबह शाम, उसमें भी जलेबियाँ ही चाहिए, जलेबी की शक्ल बदल गई है। आप किसी को मस्जिद में देखें ना तस्बीह लेके बैठा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, समझ लो इसकी सेटिंग चल रही है, कामयाब। तो जाहिलों से नहीं उलझते। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हैं, सजदे में सर रखते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं और क़याम करते हैं रातों को उठ के। क्यों क़याम करते हैं? वल्लज़ीना यक़ूलूना, इसलिए नहीं कि कोई काम अटका हुआ होता है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बताया हुआ होता है कि रात को 2 रकत पढ़ के ये मांगो तो ये काम हो जाएगा। ना 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 ना, उनका 2 काम अटके हुए होते हैं। एक काम उनका ये है कि उनको ये डर है कि आखिरत में मेरा बनेगा क्या, कहीं वो उस आग में तो अल्लाह मुझे नहीं डाल देगा जो उसने नाफरमानों के लिए रखी है। और दूसरा, जब वो जन्नत के तस्करे सुनते हैं तो उनको डर लगता है कहीं इस जन्नत से हम महरूम तो नहीं हो जाएंगे। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया ना, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मौत तो दूर की बात, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो अगर वाकई ऐसा है तो यार ये कोई कम नेमत है। माला आइनुर रात वला उज़ुनुन समियत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। अभी अल्लाह पर्दे हटा दे, कलेजे फट जाए हमारे, ऐसी नेमतें। खुद सोचो ना, जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर ऐश का सामान रखा होगा वो तो अल्लाह ने रखा है ना। दुनिया में इतने मजे की चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, शदीद भूख लगी हुई हो टाइट वाली, और गरम गरम निहारी आए, उसमें नली भी हो और मगज भी डला हुआ, और गरम गरम होटल की वाइट आटे वाली रोटी डॉक्टरों के मशवरे के बगैर, क्योंकि जहां डॉक्टर का मशवरा होगा ना खाने में मजा खत्म हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। जब मजे की चीज खाने का दिल किया करे तो डॉक्टर से कभी भी मशवरा नहीं लिया। तो ये कैसी नेमतें हैं ना। इफ्तार में हमें कितना मजा आता है, जिस दिन ज्यादा भूख लगे और ज्यादा प्यास लगे, कैसा मजा आता है। दुनिया में ये वो मजा है जो कुछ जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं। कमारा आदमी पहले जमाने में, अब तो पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कमारों ने शुरू कर दिए हैं, उनकी शादी की लज्जत भी अल्लाह ने छीन ली है उन कमारों से। पहले ही इतना कुछ ऊट पटांग देख चुके होते हैं, वरना पहले जमाने में, अब भी बहुत से नेक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, जब लड़के की शादी का टाइम आ रहा होता था ना, दिन गिन रहे होते थे, तारीखें गिन रहे होते थे, घंटे मिनट सेकंड। क्यों भाई, एक बीवी की नेमत मिलने वाली है, दुल्हन। कभी की जिंदगी में किसी औरत को देखा नहीं, ये पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। मैं लेडी को, वो पठान थे हमारे एक दोस्त, वो लेडीज कहते थे, एक लेडी को भी क्या कहते थे, तो वहीं से मेरी जबान पे चढ़ गया ये लफ्ज। तो पूरी जिंदा एक अदद क्या मिलने वाली है इसको, तो खुशी से क्या हो जाता था, पागल। तो हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए हूरें खैमों में छुपा के रख दी हैं। इसलिए जो कंवारे छड़े छाट है ना, नहीं मिल रही, ज्यादा गम ना करो, वहां क्या होगा, मिल जाएगी। और जो 4 लेके बैठे हुए हैं उन पे ज्यादा हसद करने की जरूरत नहीं है, वो भी कब्र में जाने वाले हैं थोड़े, मैं भी कब्र में ही जाऊंगा, आप भी कब्र में, और बहुत से 4 या 3 वाले या 2 जो भी हैं कंवारे सड़ रहे होते हैं, उनको देखा भाई इसकी साले की 2 हो गई, इसकी साले की। एक दफा तो मुझे किसी ने भेजा 3 लेके बैठे हुए, वो हमारी एक भी नहीं हो रही, ऐसा सड़े हुए मैसेज भेजे ना उसने, सड़े हुए मैसेज भेजे उसने। मैंने कहा तुझे क्यों धुआं निकल रहा है यार, अगर मैंने, मेरी वजह से थोड़ी है कि तेरी नहीं हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार। फिर मैंने उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा अल्लाह करेगा हो जाएगी। वो कह रहा है मेरी करा, तो मैंने कहा कराने वराने का काम मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े पकेड़े हैं इसमें,
2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمیں ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی؟ جنت مقصورات فی الخیام. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عرباً اترابا, ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی, لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی. یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ, کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے, تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چورا کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا, پھر نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک
جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی. چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے. تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے. چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا. اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے, یار ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50. انگریزوں سے اچھی تھوڑی سی تو ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن, ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے, لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا, ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, میں کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں 1 تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا, 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار, صحیح ہے, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار. مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے
لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے؟ جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں نچوڑا, میٹھا زیادہ گیا, چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی ہوئی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی نہیں, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے؟ جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے, ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل, مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں, فضول کے تبصرے, لوگوں پہ جھوٹے الزامات, غیبتیں, لڑوانے والی باتیں, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ, اس کی شکایت باس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف, اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا, ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار, تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے, یوں کی پڑی رہتی ہے, نندیں آتی ہیں نا, وہ جو مرضی کری رہے, یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا, اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار, جیسے تیسے برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو, ماشاءاللہ
بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے, یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں,